مکمل طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ ایک عورت ہے ہماری قریبی، اس کے اوپر ایک لڑکا عاشق ہو گیا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فهو قرین، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتے گا، اس کی نصیحت سے ہٹ کے لائف گزارے گا، اس پر ہم خود شیطان جن چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، مگر لوگ ہی اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن ایک اور مقام پڑھوں گا، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے۔ او جی پردہ تو 1400 سال پرانا ہے، یہ ہماری جو معاشرے میں پھیلی ہوئی نا باتیں وہ بتانے لگا ہوں، جس وجہ سے یہ کیس آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ماموں بانجی کا کیس آیا ہے، ٹھیک ہے، باپ بیٹی کا کیس آیا ہے، بہن بھائی کا، ماں بیٹے کا، اور بھی بڑے کیس آئے ہیں، میں نہیں بتانا چاہتا۔ اور کیا کیا ہوا ہے بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کو ہم لے جاتے ہیں جادو جنات پر۔ او جی وظیفہ دسو کسی نے کچھ کروا دیتا ہے، کسی نے کچھ نہیں کروایا، ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیاطین آتے ہیں نا، جنات اسی کے اوپر رگڑا نکالتے ہیں، انہی پر ان کا زور چلتا ہے جو اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ پردہ۔ او جی 1400 سال پرانے پردے ہمیں نہ دکھاؤ ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تم پردہ پردہ پردہ، بھابھیوں سے، دیوروں سے، فلاں سے۔ او میں نے ہاتھوں میں پالا ہے بچے کو، ہیں اس سے میں پردہ کرنا شروع کر دوں؟ کیسے باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ؟ او جی میرے بیٹے برابر ہے، وہ میرے بھائی برابر ہے، کزن ہے، وہ میری بہن ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، بس پھر بھگتو اب۔ اللہ کا تو ہم نہیں وہ کر سکتے، اللہ کو ہم نہیں الزام ٹھہرا سکتے کہ یا اللہ ہمارے اوپر تو نے جو ہے نا یہ مسئلہ بھیجا ہے۔ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا ہے، اب زحمت ہم نے کرنی ہے، پڑھنا، عمل سمجھنا، عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ فرمایا جو اسلام پر زندگی گزارے گا اس کی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہم اس کو بسر کروائیں گے، آخرت میں تو ہے ہی ہے فائدہ، دنیا کی جنت بھی اللہ دے گا اس کو۔ دنیا میں جہنم کیوں ہمارے لیے؟ یہ گھر جہنم کیوں بنے ہوئے ہیں ہماری؟ یہ میں نے آیتیں جو شروع میں پڑھی ہیں۔ وظیفہ بتائیں جی کوئی حل ہو جائے؟ کھانا سامنے رکھ کے وظیفے پڑھتے رہو نا، کھانا منہ میں نہیں جائے گا آپ کے، ٹھیک ہے۔ جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ اس کے لیے پھر کرے گا مسئلہ حل کرنے کا، کچھ کرے گا بندوبست، لیکن آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا، پھر جو ہے آپ ہاتھ سامنے کھانا رکھ کے کہیں جی اڑ کے میرے منہ میں آئے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چلتا۔ اللہ کی لاس کس طرح آتا ہے قرآن میں؟ سنت اللہ تبدیلا، مجھے آیت بھول رہی ہے، یعنی اللہ کی سنت میں رد و بدل نہیں پاؤ گے آپ۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اللہ؟ کیا فرمایا؟ اس کی زندگی سکون سے گزرے گی، تنگی میں گزرے گی، تنگی ہے یہ سب، ٹھیک ہے۔ پردہ کس سے ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے؟ پردے کے دو وجوہات ہیں پردے کی، ایک عورت کا حسن چھپ جائے، دوسرا مردوں کی نظروں کی حفاظت ہو جائے۔ جو لڑکا بچہ عورتوں کی چیزوں سے واقف ہو جائے اس سے پردہ لازم ہے، اس سے بات چیت فری نہ ہو، ٹھیک ہے، زیادہ بات چیت نہ کرو۔ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تو تباہی ہے، اللہ کی قسم تباہی ہے، اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ الگ رہ کے بھی والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے، اکٹھے رہ کے جب جاتے ہیں نا دعا سلام سے بھی پھر خدمتیں ہو جاتی ہیں، پٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے پھر۔
ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہو گیا اب کیا ہو، اس کو اللہ کا ڈر دلانا چاہیے۔ ٹی وی کیبل، گانا بجانا، بے پردگی، ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے نا، فارغ ٹائم ان میں گزارنے کی بجائے، کارٹونوں میں بٹھانے کی بجائے بچوں کو اچھے طریقے سے تربیت کی اس میں بٹھائیں نا، محفلیں اٹینڈ کروائیں، بیٹا آؤ قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے بیٹا، آج کل تمہاری بہن نے پڑھا تھا ایک لائن ایک رکوع، آج تم نے ترجمہ ہمیں سنانا ہے، اس کے بعد ایک ٹافی انعام دے دو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ فلموں کے نام تو ہمیں یاد ہیں، بچوں سمیت، بڑوں بوڑھوں سمیت، ہیں جی۔ اور مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں جی آپ مسجد میں بیٹھ کے۔ اس وقت حیا نہیں آتی جب نانی، دادی، مامی، چاچی، پھوپھی ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ٹی وی کیبل، گانا بجانا، بے پردگی والے سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی۔ جب قرآن و حدیث کی کھل کے باتیں کوئی بتا دے اسلام والا، یہ پاکی ناپاکی کے، حیض کے یہ مسائل ہیں، زنا کے یہ مسائل ہیں، تو ادھر ان کی شرم اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ ہی رحم کرے۔ اللہ نے تو رحم کر دیا ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اللہ رحم کرے۔ اللہ تو تب رحم نہ کرتا جب ہمارے ہدایت کے لیے کچھ بھیجتا نا، وہ گائیڈنس اس نے تو بھیج دی ہے گائیڈنس۔ اب عمل کی زحمت ہم کر نہیں رہے تو بھگتوں پر، بس ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ جہاں اور غرق ہو رہے ہیں، دو چار اور ہوگے تو کیا ہے، اللہ کو کون سا کوئی، ہم احسان کرتے ہیں اللہ پہ، اسلام پہ، 1400 سال پرانا دین ہم پہ نافذ کر رہے ہیں جی۔ دیکھو جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مولوی پردہ 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 پردہ، دقیانوسی سوچ، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے قرآن اسلام کے حکموں کے اوپر جو ہے نا دھجیاں بکھیرتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ جو ہے نا، یقین کریں، یاد رکھیں، اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے نا، وہ دور دور سے چور دروازے بھی بند کیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے دیا ہے۔ پردہ کس لیے؟ یعنی آگ اور پیٹرول کو اللہ نے، یعنی مثال سے سمجھاؤں گا، اللہ نے کیا طریقے کار بتائے ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ اللہ رب العالمین نے جو بتایا وہ ایک مثال سے میں سمجھانے لگا ہوں۔ پیٹرول اور آگ قریب نہ رکھو، اللہ کو پتہ ہے کہ قریب رکھیں گے تو وہ پھر بچت اس ٹائم چانس نہیں ہے بچت کی، لہٰذا پیٹرول اور آگ قریب نہ رکھو۔ میں پہلے ہی ان کو منع کر دوں، رکھنے سے ہی، قریب کرنے سے ہی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس شریعت کا کیا ہے مفہوم؟ قرآن حدیث کی روایتیں آیتیں اکٹھی کریں، کیا نکلتا ہے؟ جس سے بھی زندگی میں پردہ اپنا نکاح جائز ہے، کسی بھی صورت میں جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جس طرح حج، نماز، روزہ فرض ہے، اس طرح پردہ بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کزن ہے جی، یہ فلاں ہے جی، وہ یہ جی میری بہن ہے، وہ بھائی ہے، یہ کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں وہی ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہی بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی ماں بیٹا ہیں جو ایک، یعنی اس جو اللہ نے رکھا ہے سسٹم۔ باقی یہ بناوٹی سسٹم نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو نہ تبدیل کرو۔ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے کیس آ رہے ہیں نا، یہ کیس آیا نا جو میں نے سنایا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے کیس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے سب کے، جو ہے اللہ رب العالمین سب کے اوپر رحم فرمائے اور سب کا پردہ رکھے وہ ذات۔ مگر بہت دکھ ہوتا ہے، بس اس کو اب حل بتانے لگا ہوں۔ اس کو کہیں کہ اللہ سے ڈر، یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے، حلال کی شادی کر کسی اور سے، وہ میرڈ عورت ہے، ٹھیک ہے، بس اس نے خود ہی کھینچا ہے اس کو اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، بس یہی ننگا پن عام ہے آج کل، ٹھیک ہے، چست لباس ہے جی، باریک لباس، جوائنٹ فیملی میں سارا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ معاف کرے، اسلام کا تو نام ہی نہ لینا آپ۔ اسلام پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، آتے ہی نہیں۔ میں قرآن پڑھا ہوا ہے جی مکمل، میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اچھا بیٹا سناؤ یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ تو نہیں آتا، بس قرآن پورا پڑھا ہوا، 10 بار ختم کیا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ قرآن تو عربی میں ہے، کون سی سکول میں کالج میں کتاب پڑھاتے ہیں جو بغیر سمجھے پڑھے اور پھر اس کا رزلٹ اور پاس بھی آ جائے؟ قرآن کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو ظالموں۔
حیا ہماری مر چکی ہے. حدیث میں آتا ہے نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو. یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، ہماری غیرت ایمان مر چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ سنیں پڑھیں، اچھا ماحول اختیار کریں، بے پردگی یہ چیزیں ختم کریں، اللہ کے ڈر والے لوگوں کی محفلیں اٹینڈ کریں. ٹی وی کیبل گانا بجانا انٹرنیٹ یہ سب تباہی ہے، اس سے بچیں، بلا ضرورت یوز نہ کرنے دیں، نہ کریں. نظر رکھیں بچوں پہ عورتوں پہ، کیا کوئی اللہ کی نافرمانی گھر میں ہے تو سربراہ کا کام ہے دور کرے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا نا اس کو سختی کہنے کی بجائے نا یہی سمجھیں کہ آج کل حالات نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور حکم پہ عمل کرنا ہے، بات ختم. ٹھیک ہے، بس وظیفہ اب وظیفہ آج ہی یہ پڑھتے رہو جی اتنے ہزار بار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، ہاں جی گانے بھی دیکھتے رہو، ڈانس بھی مجرے بھی، اور یہ بھی پڑھتے رہو یا جبارو یا فلانو. یہ ڈھونگ رچانے ہمیں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھی جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ بتا دی ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں منو یا اپنا سر پنو. ٹھیک ہے، ماننا ہے مانو، نہیں جو نہیں مانتا بس اللہ کے حوالے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو آپ کے اوپر رحم فرمائے. ٹھیک ہے، یہ سخت باتیں ضرور ہیں لیکن آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے واسطے غور و فکر سے کام لو. ٹھیک ہے نا، یہ پہلا اور آخری چانس ہے زندگی کا. میٹرک میں فیل آ کے نا تو اگلے سال دوبارہ بھی چانس ہوتا ہے داخلہ بھیجنے کا. یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے. یہاں جو فیل ہے وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہے، جو یہاں پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے لیے جنت میں. قرآن میں لکھا ہوا نا دوزخی کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں. اب ہم نیک من کے زندگی کو کہا بھیجا تھا نا، اس وقت جو ہم نے بھیجنی ہے منتیں کرنی ہے وہی واپس بھیج دے دنیا میں. تو اب ہمیں بھیجا ہوا ہے اللہ نے، ہم کیوں نہیں قدر کرتے اس زندگی کی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.